अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी पावा तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनरल अहमद शरीफ साहब ने, जो कि DGISPR हैं और जो है वो एक बड़े बाप के बेटे हैं जनाब सुल्तान बशीर महमूद साहब के। ठीक है, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान है। वो किसी ने आज बड़ा अच्छा फिक्रा फेंका हुआ था। उसने कहा जिस वक्त इमरान खान नियाजी के वालिद ग्रामी करप्शन के इल्ज़ाम में नौकरी से बर्खास्त किए जा रहे थे, उस वक्त सुल्तान साहब जो थे वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रख रहे थे। ज़ाहिर है ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, किसी दिन आपसे अर्ज करेंगे। लेकिन एक मैं फिक्रा बोल दूं कि जो थे ना, जिनकी बड़ी वो धूम मचाई जाती है, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो थे, उनको चेयरमैन बना दिया गया था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो उन्होंने को काम नहीं होने दिया, मतलब कि मुतलका वजारत के अंदर उनको ओहदा दे दिया गया था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो उस पे जनाब जब लाए अपना डॉक्टर अब्दुल कदीर को, तो उसने कहा ये तो काम नहीं करने देगा, ये तो साजिशी आदमी है। तो फिर ये जो कोटा है ये अलग से डॉक्टर साहब को कहा गया कि आप डेवलप कर लें और काम करें। तो कोटा के लिए डॉक्टर साहब ने जो लोग चुने थे, डॉक्टर साहब आ जा रहे थे ना, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान वापस आते थे, कुछ टाइम गुजारने फिर चले जाते थे। उस दौरान जिन हीरों को उन्होंने चुना, उनके साहबजादे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाय 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 हाय, मंजी का टूट गया पावा, शावा भाई अहमद शरीफ शावा। ठीक है, हुआ ये है कि पहली दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब मुतालबा किया करते थे कि फ़ौज के अंदर से जिन लोगों ने सहूलत कारी की है उनको बचा के आप 9 मई के मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। तो पहला ऑन रिकॉर्ड मौका या स्टांस आया है, अदारे ने अपने तर्जमान के जरिए बताया है कि एक तो क्या हम 4 जर्नैल नहीं 8 जर्नैल कुर्बान करने को तैयार हैं, 9 मई का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप कहेंगे ये 8 जर्नैल में किथों कट्ठे कर लेने। भाईजान, प्रोजेक्ट इमरान खान के दौरान, इमरान खान नियाजी के दौरान जितने भी DGISI रहे हैं वो भी फिर होंगे ना। पाशा साहब की भी पेशी होगी, उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम की भी होगी, फिर फैज साहब की बारी, उनकी तो खैर पहले ही बारी लग गई, नंबर लग गया हुआ है उनका। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि जैसे ही उनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होगी, कौम को उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर इसके दौरान जो DGISPR रहे हैं, जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर की सरखेली फरमाते रहे हैं, उनकी बारी भी आएगी। फिर इस दौरान जो आर्मी चीफ रहे हैं और जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के लिए संगी पे 9 रख के सिविल गवर्नमेंट से पैसे निकलवाए हैं, उनकी बारी भी आएगी ना। तो मैं तो काम 8 ते रोक लिया, काम 12 तक जाएगा। उन्होंने कहा जी ए भी ले आइयो तुसी, फिर कर लो गल। तो फिर क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर आप कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं तो बनाओ कमीशन। फिर इस पे कमीशन बनेगा कि जनाब 14 अगस्त को जनाब इमरान खान नियाजी जो हैं वो किस तरह अपना लेके गए थे, हैं किस तरह अपना धरना लेके इस्लामाबाद गए थे। कादरी की किसने सहूलतकारी की थी, उसको कनाडा से कौन लेके आया था बरास्ता ईरान, फिर ये भी बात होगी। फिर वहां पे जाके किसने अरेंज करवाया था और किसने इस्लामाबाद में घुसवाया था सिविल हुकूमत के इनकार के बावजूद, फिर उस पर भी बात होगी। तो बात तो बहुत सारी होगी, क्योंकि तकरीर के अंदर कहा गया कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, PTV के ऊपर हमला किया गया और भी कई जगह पर ना, एक जगह का और नाम लिया गया, वहां पे हमला कर दिया और फिर 9 मई कर दिया। तो ज़ाहिर है, पंजाबी में कहते हैं भूए चढ़े हुए सन, किसी ने रोकिया ही नहीं सी कदी। एक बच्चा जरा बड़ा लाडला हो ना, तो वो हर किसी से लड़ता फिरता है ना महल्ले के अंदर। तो वो कहते हैं कि 2 मार 2 लगाओ इसको, ताकि इसका जो है ये भूए चढ़ा हुआ है जरा थल्ले उतरे। ठीक है, तो वो भूए चढ़े हुए सन भाईजान, ठीक है, PTI वाले, और अभी भी चढ़े हुए हैं।
ابھی ان کو جج جو ہیں وہ ہلاشیری دے رہے ہیں ان کے لیے، دن رات جرم کرنے کے باوجود، ہر قسم کا جرم کرنے کے باوجود، قبضہ گروپ سے لے کے ڈکیتی اور مالیاتی فراڈ سے لے کے ریپ اور قتل کرنے تک اگر آپ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں تو آپ کے لیے ضمانت کا اور بریت کا مکمل اہتمام موجود ہے۔ پاکستان کی عدلیہ ٹاپ ٹو باٹم اس طرح ننگی ہو کے سامنے آ گئی۔ پروجیکٹ عمران خان کے تحت عدلیہ کے اندر کتنی اور کہاں کہاں سرمایہ کاری کی گئی ہوگی، یعنی ہمارا کیس ایف آئی اے واپس لینا چاہتی ہے، جج کہنا میں نہیں دینا واپس، میں چلاواں گا، وہ کہنا نہیں اسی پروسیڈ نہیں کرنا، میں چلاواں گا۔ اور اسد تور دا تیجا کیس بھی جو ہے نا ایف آئی آر کو ایش، یہ ہے عدلیہ کے اندر انویسٹمنٹ پی ٹی آئی کی۔ اسد تور وہ شخص ہے جو جہلم میں جا کے کیس بھگتنے جاتا تھا اور 8ویں 9ویں تاریخ پہ جا کے اس کا کیس ڈسچارج ہوا تھا ونس اپون اے ٹائم۔ اب جیسے ہی وہ رخ بدل کے پی ٹی آئی کے پلڑے میں جا کے بیٹھا ہے براستہ اطر بن اللہ، تو اس کے بعد اس کے کیسز پر لگا کے اٹھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیس نہیں اڑ رہا، ہمارا کیس 6 سال سے چلی جا رہا۔ اب جج اڑ گیا، اب ایف آئی اے مانی ہے کہ ہاں کیس جعلی سی، جج کہتا میں کیس واپس نہیں کرتا، کل آ جاؤ، پھر کل آ جاؤ۔ یہ پچھلے ہفتے میں تقریباً 10 دنوں میں سے کم از کم 6 دن تو عدالت کے اندر ہی آگے بیٹھتا رہا ہوں روزانہ۔ انہوں نے جی کھل کے کہہ دیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے نمبر 1 کوئی معافی نہیں ہے، نمبر 2 ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مذاکرات سیاسی قوتوں سے ہوتے ہیں، انتشاری ٹولے سے نہیں۔ ہائے انتشاری ٹولے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مذاکرات صرف سیاسی قوتوں سے ہو سکتے ہیں نا، اور وہ بھی جو مینڈیٹ ہے قانون اور آئین کے مطابق اس میں ہی ہو سکتے ہیں نا، باہر تو نہیں ہو سکتے۔ آج کی پریس کانفرنس جو تھی میں اسے تاریخی پریس کانفرنس کہوں گا، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے ایک اہم ادارے نے خود کو ادارہ جاتی طور پہ احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا انٹرنل احتساب بھی ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایکسٹرنل احتساب کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بات سننے کے لیے قوم کو 75 سال انتظار کرنا پڑا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس بڑی تاریخی پریس کانفرنس تھی۔ آج فل آف کانفیڈنس نظر آئے احمد شریف صاحب، اور ہر سوال کو انہوں نے ٹیکل بھی کیا اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا۔ اپنی جو ویری فرسٹ پریس کانفرنس تھی اس سے بہت بہتر انہوں نے ٹیکل بھی کیا، فکرے بھی اچھالے، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے بہت ہی سنجیدہ میسج دیا۔ وہی بات اگر آپ ہنس کے کہہ دیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، وہی بات آپ سنجیدگی سے کہیں تو اگلے کے سر سے نیچے تک چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے گفتگو 99.9% بہت سنجیدہ رہ کے کی ہے، اس لیے اس کو ویسے ہی لیا جانا چاہیے جیسی اس کی فیس ویلیو ہے، مطلب اس کو فیس ویلیو پہ لیا جانا چاہیے۔ پیغام دیا جی انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو کہ آپ جتنے مرضی لاٹ لٹا لیں ان کو، آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، ہم نے ان کو نہیں چھوڑ، سمپل از دیٹ۔ کوئی معافی نہیں کی بھائی جان، ہمارے اس زد کے اندر کچھ درجن ایک جرنیل آ جان کے موجودہ اور صابقہ، وہ بھی رگڑ دیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات آج کلیئر کر دی گئی، پالیسی میٹر، پالیسی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے موضوعات کے اوپر بات کی، کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو، لیکن جو پی ٹی آئی کے لیے مخصوص ٹرم انتشاری ٹولہ یا غیر سیاسی عناصر جو تھے استعمال کیا گیا، اس سے ادارے کی مستقبل قریب اور بعید کی پالیسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ججز جو ہیں وہ ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے، ان کے لیے سہولت کاری کریں گے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، اور 9 مئی 2023 سے پہلے بھی ہم دیکھتے آ رہے تھے، جس طرح وہ حکم لگاتا تھا
اوے گلزاری، میرا مطلب ہے گلزار ججمنٹ بھیج، اور گلزار سنڈے والے دن بیٹھ کے ججمنٹ لکھ کے منڈے کو ڈلیور کرتا تھا، کیونکہ سیٹرڈے کو مہاتما حکم کر کے گیا ہوتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر جج کو ججمنٹ دینی چاہیے، تو وہ جج صاحب ڈلیور کرتے تھے منڈے کو۔ جس طرح انہوں نے، ان بدبودار ججوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ادھر سے ایک سٹرونگ میسج آنا کہ بھائی جان آپ جتنا مرضی فیسیلیٹیٹ کر دیتے آؤ، ہم ان کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو نہیں سپیئر کریں گے۔ معافی مانگنی ہے تو قوم سے مانگو، کئی لوگوں نے کہا لو جی معافی مانگ کے جان چھوٹ جائے گی، اور نہیں، 9 مئی سے جنہوں نے معافی مانگی تھی، 9 مئی کے واقعات سے، پی ٹی آئی سے الگ ہوئے تھے، جان چھوٹی نہیں نا۔ جمشید چیمہ اور ان کی مسز جو ہیں اب بھی عدالتیں بھگت رہے ہوتے ہیں، اسی عدالتیں چڑھے ہوتے ہیں جتنے میں گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اسی عدالت میں تاریخ بھگتنے آئے ہوتے ہیں، تو جان تو نہیں چھوٹی۔ تو معافی مانگ کے آپ تاریخیں بھگتتے رہے، معافی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں جی، بہرحال میرا خیال ہے کہ گاڑی میں جب آپ بیٹھے ہوں ٹرین میں، اور وہ جب مختلف موڑ مڑتی ہے، اور گاڑی ٹریک کے اندر موڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب موڑ مڑتی ہے تو آپ کو اندر بیٹھے محسوس نہیں ہوتا کہ گاڑی کوئی موڑ مڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گاڑی مڑ چکی ہوتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس ایک بہت بڑا موڑ تھی، آپ کو شاید محسوس نہ ہوا ہو، لیکن تاریخ ایک موڑ مڑ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔